دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں وہ شہنشاہ ایران یعنی کسریٰ کے عبرتناک انجام پر مبنی ہے۔ یہودی مسلمانوں کے ہمیشہ ہی احسان مند رہے ہیں، مگر وہ مسلمانوں کے احسان مند رہنے کے ساتھ ساتھ ان سے دشمنی بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بہت سے احسانات کیے تھے، مگر انہوں نے ہمیشہ آپ کی مخالفت کی اور دوسری حکومتوں کو بھی آپ کے خلاف اکسانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب ان کے تاجر ایران جاتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمیشہ کسریٰ کے کان بھرتے۔ اسی طرح خطوط کے ذریعے بھی اسے لکھتے رہتے کہ عرب میں ایک ایسا آدمی طاقت پکڑتا جاتا ہے، اگر اس کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ بادشاہ کچھ کم عقل تھا، وہ یہودیوں کے اس فریب میں آ گیا اور اس نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ عرب میں جو نیا مدعی نبوت پیدا ہوا ہے تم اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھجوا دو۔ یمن کے گورنر نے 2 آدمی بھجوائے۔ اس وقت ایران کی طاقت ویسی ہی تھی جیسے اس وقت امریکہ اور روس کی ہے، یعنی کہ ایران ایک سپر پاور تھا، اور عرب والوں کی حالت ایسی تھی جیسے سرحدی قبائل کی ہے۔ گورنر یمن نے اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہوئے ان کے ذریعے آپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ آپ کا قصور کیا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ چلے جائیں، میں آپ کی سفارش کر کے شاہ ایران کے پاس بھجوا دوں گا، اگر اس شخص کا کوئی قصور بھی ہے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ وہ دونوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنر یمن نے آپ کو اپنے ساتھ لانے کے لیے بھیجا ہے اور یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر آپ نے انکار کیا تو بادشاہ کی فوجیں عرب پر دھاوا بول دیں گی اور تمام ملک ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے یہی مناسب ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ گورنر یمن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی سفارش کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا جواب تمہیں پھر دوں گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی کہ وہ اس معاملے میں آپ کی مدد فرمائے۔ دوسرے دن جب وہ ملے تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن اور ٹھہر جاؤ۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آج ہمیں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، آپ ساتھ چلیے، ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ بگڑ جائے اور تمام عرب پر مصیبت آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اپنے گورنر سے جا کر کہہ دو کہ میرے خدا نے آج رات تمہارے خداوند کو مار دیا ہے۔ ایرانی لوگ اپنے بادشاہ کو خداوند کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے آپ پر اور اپنی قوم پر رحم کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جواب تو دے دیا ہے، جاؤ اور گورنر یمن کو یہی بات کہہ دو۔ وہ واپس آ گئے اور انہوں نے یمن کے گورنر سے یہ بات کہہ دی۔ اس نے سن کر کہا کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا واقعی میں خدا تعالیٰ کا نبی ہے۔ ہم چند روز انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی بات سچی ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد یمن کی بندرگاہ پر ایران کا ایک جہاز لنگر انداز ہوا اور اس میں سے ایک سفیر اترا جو یمن کے گورنر کے نام ایک شاہی خط لایا۔
یمن کے گورنر نے اسے دیکھا تو اس پر ایک نئے بادشاہ کی مہر تھی۔ اس نے خط اپنے ہاتھ میں لیتے ہی درباریوں سے کہا، وہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے جو اس عرب نے کہی تھی۔ اس نے خط کھولا تو وہ کسریٰ کے بیٹے کا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ہمارا باپ نہایت ظالم اور سفاک انسان تھا اور اس نے تمام ملک میں ایک تباہی مچا رکھی تھی۔ ہم نے فلاں رات اسے مار دیا ہے اور اب ہم خود اس کی جگہ تخت پر بیٹھ گئے ہیں۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی مملکت کے لوگوں سے ہماری اطاعت کا اقرار لو۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انہی سفاکیوں میں سے جو ہمارے باپ نے کی، ایک یہ بھی سفاکی تھی کہ اس نے عرب کے ایک شخص کے متعلق لکھا تھا کہ اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس بھجوا دیا جائے۔ ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں۔